بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعا امام زمان اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے کئی مومنین التماس سے دعا کے لیے بولتے ہیں کوئی مومن ہے جواد فرحان کی والدہ کا آپریشن ہے خدا ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں شرعی حاجتیں مشکلات ہیں خدایا ان دنوں کے صدقے میں سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور سب کی شرعی حاجتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے
قبولیت دعا کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مسلسل آپ کی خدمت میں دعوت جاذبہ حسینی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم آخری زمانے میں لوگوں کو اگر ہدایت دے گا تو بذریعہ ابا عبداللہ الحسین دے گا۔ لوگ اگر خدا سے جڑیں گے جوک در جوک تو اس کا سبب وجود مبارک ابا عبداللہ الحسین ہوگا۔ اور یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری عالم میں کہ اگر کہیں سے حقیقی دین کی ترویج ہوتی ہے تو وہ فرش عزاء ابا عبداللہ الحسین ہے۔ آج بھی جہاں دیکھیں ایک صحیح نماز غلط نماز، صحیح فکر غلط فکر، صحیح شہادت غلط شہادت، یہ دونوں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ طالبان بھی لڑتا ہے، وہ اپنوں کو شہید کہتا ہے، IS والے بھی لڑتے ہیں، وہ اپنوں کو شہید کہتے ہیں، لیکن ہمیں صحیح اور غلط شہادت کا پتہ کہاں سے چلتا ہے کہ جس کا تعلق حسین ابن علی سے ہوتا ہے۔ وہ اگر اپنی قوموں کو اپنی طرف شہادت کے لیے بھی کھینچتے ہیں تو اس میں بھی لہو و لعب ہوتا ہے۔ یہ کوئی زیادہ سالوں کی بات نہیں ہے کہ جہاد النکاح کے نام سے ایسے ایسے نعرے لگائے گئے تاکہ مجاہدوں کو میدان جہاد میں رکھنے کے لیے بھی انہوں نے سہارا کس کا لیا؟ شہوت کا سہارا لیا۔ ایک مجاہد کے اندر نامی مجاہد، حقیقت میں مجاہد راہ خدا نہیں، لیکن اس کو وہاں پہ ٹکنے کے لیے کہ وہ بندہ رہے لڑے، تو اتنی مستندات اور شواہد موجود ہیں کہ ان کو نشہ دیا جاتا تھا، نشے میں مبتلا کیا جاتا تھا تاکہ جنگ کا حوصلہ بڑھے۔ آج واقعاً دنیا کی افواج جب لڑنے جاتی ہیں وہ شراب سے سہارا لیتی ہیں، وہ نشے کا سہارا لیتی ہیں۔ یہ ایکوالٹی کا ڈھونگ ہے سارا کہ فوج کے اندر عورتیں بھی ہونی چاہیں، مرد بھی۔ یہ عورتوں کو لیتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ مرد فوجیوں کو وہاں پہ روکا جائے۔ یہ علائم ظہور میں ہے کہ یہود فوجیوں کو گمراہ کرنے کے لیے عورتوں کا سہارا دیں گے۔ آج آپ AI کا زمانہ ہے، گوگل پہ صرف سرچ کریں، سب سے زیادہ خواتین کے ساتھ زیادتی کی رپورٹس امریکن فورسز کے اندر سے آتی ہیں کہ مافوق نے، جنرل نے، کرنل نے خواتین کے ساتھ زیادتی کی، کیونکہ عورت کی وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں اسے بٹھایا جا رہا ہے۔ دین خواتین کے ساتھ احسان کرتا ہے، انہیں وہ مقام دیتا ہے، انہیں وہ عزت دیتا ہے، انہیں وہ جگہ دیتا ہے جس کے لیے خدا نے ایک خاتون کو بنایا ہے۔ پھول کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ ایک نازک خوبصورت شیشے کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ پتھروں کے بیچ میں نہیں رکھا جاتا۔ خدا اسے پھول تصور کر کے گلدستے میں جگہ دینا چاہتا ہے، اور یہ اسے دنیا کے خواب و خیالات دکھا کے ایکوالٹی کے نام پہ، برابری کے نام پہ اسے وہ کام لیتے ہیں جو اس کا کام ہے ہی نہیں ہے۔ تو وہ اپنی افواج کو بھی وہاں پہ لڑنے کے لیے کون سا جھانسا دیتے ہیں؟ دنیا کا جھانسا، مال کا جھانسا، عورت کا جھانسا، نشے کا جھانسا۔ لیکن دوسری طرف راہ شہادت ابا عبداللہ الحسین ہے۔ یہ میں کل کے شہیدوں کی بات نہیں کر رہا، آپ 8 سال دفاع مقدس ایران کو دیکھ لیں، آپ لبنان کے شہداء کو دیکھ لیں، آپ سیدہ زینب کے دفاع کرنے والے شہیدوں کو دیکھ لیں۔ یہ جب کل میدان جہاد میں جانا ہوتا تھا تو رات کو کوئی دعائے کمیل پڑھ رہا ہوتا تھا، کوئی دعائے توسل پڑھ رہا ہوتا تھا، کوئی زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوتا تھا۔ یہ اپنے وجود کی بیٹری کو حسین کے وجود سے چارج کرتے ہیں۔
جو 96 اور 97 میں جو لوگ ایران میں رہ چکے ہیں، جب اعلان ہوا کہ بھائی عراق میں صدام سے جنگ کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو لوگ مایوس ہو گئے تھے کہ گویا شہادت کا راستہ کیا ہو گیا، بند ہو گیا۔ یہ شوق شہادت تھا وہاں کی نسلوں میں۔ ان کی پیشانیوں پہ دیکھیں گے، کبھی یا زہرا، کبھی یا فاطمہ، کبھی یا حسین۔ جن جوانوں نے اپنے وجود کو کس کے ساتھ جوڑا ہوا تھا؟ ابا عبداللہ حسین سے جوڑا ہوا تھا۔ یہ وہ جاذبیت ہے، جاذبیت نورانی، جو خدا نے وجود ابا عبداللہ حسین میں رکھی ہے، کہ یہ جاذبہ انسان کو سخی بنا دیتا ہے، یہ جاذبہ انسان کے وجود سے موت کے خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ کہاں اتنی سخاوت نظر آتی ہے جتنا لوگ ابا عبداللہ حسین پہ خرچ کرتے ہیں دنیا میں۔ دو چیزوں کی لوگوں کو پرواہ ہوتی ہے، کسی بھی سفر پہ جاؤ دو چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے، کھانا کہاں سے کھاؤں گا، سوؤں گا کہاں۔ یہ دو چیزوں کی ہمیں ہمیشہ پرواہ ہوتی ہے۔ لاہور جا رہے ہیں مثلا تو کہیں گے بھائی سونا کہاں ہے، کھانا کہاں سے کھائیں گے۔ چائنا جاؤ گے تو سوچو کہ جناب سونا کہاں ہے، کھانا حلال ولال کہاں سے ملے گا۔ لیکن عجیب ہے، جب بندہ اربعین حسین پہ جاتا ہے ان دو چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جہاں دنیا پریشان ہے دو چیزوں کے لیے، وہاں انسان کو پریشانی نہیں ہے، بس وہ کھنچتا ہوا جاتا ہے کس کی طرف؟ ابا عبداللہ حسین کی طرف۔ یہ وہ جاذبیت کہ کیسے ممکن ہے کہ 30 ملین لوگوں کو دو چیزوں کی پرواہ نہ ہو۔ اب آپ تو یہاں سے جا رہے ہو زیارت کے لیے نا، کون سا آپ نیت سے جا رہے ہو کہ میں لوگوں کو کھلاؤں گا یا میں لوگوں کو جگہ دوں گا؟ میں خود وہاں غریب الوطن ہوں، کس کو کیا جگہ دوں گا؟ ہاں، ٹکٹ کے پیسے لوگ بڑی مشکل سے اپنی جیب کمائی جمع کر کر کے ایک ٹکٹ لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اتنی جمعیت جاتی ہے لیکن دو چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ جو جا رہے ہیں کس کے آسرے پہ؟ آپ کو عراقیوں نے کہا کہ آؤ ہم آپ کو جگہ دیں گے، یا کسی نے آپ کو کہا آؤ ہم آپ کو کھانا دیں گے؟ آسرا ہے حسین ابن علی۔ آپ کو پتا ہے جس کے پاس جا رہا ہوں وہ سخی امام ہے۔ اب ہو سکتا ہے دنیا والے آپ کہیں بھئی تیرا مولا تو شہید ہو گیا، وہ آپ کو کہاں سے کھلائے گا، وہ آپ کو کہاں سے جگہ دے گا؟ تو آپ بولو نہیں، جو حسین سے محبت کرتے ہیں ان کے وجود میں بھی حسین کی صفت آ جاتی ہے۔ عشق حسین انسان کو سخی بنا دیتا ہے، عشق حسین انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ایسے نہیں کہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے۔ یہ مجالس عزا 10 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 40 کے 10 دن کے لیے آپ تھوڑا سا محسوس کریں کہ آپ کا وجود کس طرح سے امام حسین بدل دیتے ہیں، کہ انسان کبھی خود کو آئینے میں بھی دیکھے تو شاید نہ پہچانے یہ میں ہی ہوں جو اتنا سخی بن گیا ہوں، یہ میں ہی ہوں جو اتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، یہ میں ہی ہوں جو 10 منٹ کے لیے ایسی بند ہو پریشان ہو جاتا ہوں اور 50 ڈگری کی گرمی میں چل رہا ہوں، ہاں یہ میں ہی ہوں جو اتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں۔ تو وہاں مولا حسین آپ کو چھوٹی چھوٹی بلاؤں میں بھی مبتلا کرتے ہیں نا، گرمی والی بلا، پیاس، بدن کا تکلیف میں چلے جانا، لیکن وہ بلا نہیں لگتی کیونکہ سامنے ابا عبداللہ موجود ہیں، سامنے یہ نور اقدس خدا موجود ہے۔ انسان 5 منٹ کے لیے سوچے، وہ کافرہ عورتیں جنہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا، انہیں پتا نہ چلا کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں یا نہیں کٹ رہی، تو حسین کے عزادار کو کیسے پتا چلے کہ پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں یا نہیں پڑ رہے؟ ہاں؟ سامنے کس کا وجود ہے؟ وجود ابا عبداللہ حسین۔ یہ وجود جو انسان کے دل میں اس قدر محبت
یہ معجزہ پروردگار عالم ہے. یہاں کا موضوع نہیں، بس اشارہ کر رہا ہوں. حکومت الہی کو جب خدا نافذ کرے گا تو اس حکومت الہی کو نافذ کرنے کے لیے لشکر کون تیار کر رہا ہے؟ امام حسین. تبھی ہے جب رجعت ہوگی، امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، نفاذ حکومت ہوگا. پھر آپ کو پتا ہے ہم عقید رجعت کے قائل ہیں. سب سے پہلا امام جو آئے گا وہ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. صلوات پڑھے مولا کی شان پر. ابا عبداللہ الحسین، حجت خدا کے بعد جو دوسرا حاکم آئے گا اس کا نام امام حسین ہے. کیونکہ دنیا امام مہدی کی منتظر بھی ہے، لیکن دنیا اس کا چہرہ بھی دیکھنا چاہتی ہے جس نے فرش عزا پہ لوگوں کو تیار کیا ہے، جس نے قلوب عالم کو اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کیا ہے. تو میرے عزیز، فرش عزا کئی چیزیں ہمیں سکھاتا ہے. اب مولا حسین کے فرش پہ آئے ہو تو تھوڑا سا آئینے کربلا میں خود کو فٹ کرو کہ میں کربلائی بھی بنا کہ نہیں. ایک تو کربلائی وہ ہے جو کربلا کے شہر سے ہو کے آتا ہے، وہ کربلائی. قم سے ہو کے آتے ہیں تو قمی، نجف سے ہو کے آتے ہیں تو نجفی. ایک وہ ہے جو وجود حسین سے مل کے آئے، وجود علی سے مل کے آئے، تو پھر وہ کہلاتے ہیں سلمان و منا اہل البیت. وہ پھر کربلائی، قمی اور نجفی نہیں، منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے. اب وہ وجود اگر آپ نے بنانا ہے تو دیکھنا ہوگا کہاں کہاں امام حسین نے کس طرح سے جذب کیا اپنے اصحاب کو. کہ فرما شب عاشور کبھی امام حسین نے ایک تو اللہ سے شکوہ نہیں کیا. یونس شکوہ کر رہا ہے، نوح شکوہ کر رہے ہیں، ایوب شکوہ کر رہے ہیں، یعقوب شکوہ کر رہے ہیں، لیکن ایک تو آخری نبی نے کبھی شکوہ نہیں کیا خدا سے. لوگوں نے بولا بد دعا دو، کبھی رسول نے بد دعا نہیں دی. ایک تو یاد رکھنا کربلا 61 ہجری کا واقعہ نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے کہ خدا نے اپنے انبیاء سے ایک میثاق لیا، ایک عہد لیا سارے نبیوں سے، اور کہا کہ جو اس عہد کو توڑے گا وہ عباد الظالمین سے بن جائے گا. ہر بندے سے خدا نے عہد لیا. حدیث کے جملے ہیں کہ رسول خدا سے بھی اللہ نے عہد لیا. پہلا عہد یہ کہ اے محمد اگر رسالت کا اعلان کرو گے تو تجھے پتھر مارے جائیں گے، تجھے مجنون کہا جائے گا، تجھے ساحر کہا جائے گا، تیرے سر پہ کچرا پھینکا جائے گا. فرماتے رسول خدا نے فرمایا خدایا مجھے منظور ہے. دوسرا فرمایا کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ حضرت رسول امیر المومنین سے بہت پیار کرتے تھے، حد سے زیادہ. کسی نے کہا نا یا رسول اللہ اپنے صحابیوں کا نام بتائیں، تو رسول خدا بتاتے گئے. آخر میں کہا کہ یا رسول اللہ علی کا نام نہیں لیا آپ نے، کہ علی آپ کے اصحاب میں سے نہیں؟ کہ نہیں، صحابی اور ہیں، علی محمد کی جان ہے. امیر المومنین کو اصحاب کے ردے میں نہیں لایا کرو، علی جان مصطفیٰ کا نام ہے. اور قرآن ہے انفسنا، میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنی جان کو لاتا ہوں تم اپنی جانوں کو لاؤ. تو جان کی جگہ پہ کس کو لایا؟ امیر المومنین کو لایا. اللہ جانتا ہے محمد علی سے بے انتہا پیار کرتے تھے. فرمایا رسول دوسرا امتحان یہ ہے کہ تمہارے داماد کو شہید کر دیا جائے گا، بڑی مصیبتیں اس کے اوپر آئیں گی، حق قصب کر دیا جائے گا، سر پہ تلوار لگائی جائے گی. کہ رسول نے تھوڑا تأمل کیا، دیکھا کہ پروردگارہ اس مصیبت پر بھی صبر کروں گا. پھر فرمایا محمد مصطفیٰ تمہاری آل پر بھی بڑے مصائب آئیں گے، تمہاری بیٹی پہ یہ مصیبتیں آئیں گی. کہ رسول سنتے رہے، لیکن جب اللہ نے کہا نا کربلا میں تیرے حسین کو ذبح کر دیا جائے گا، کہتے اس مصیبت کو سن کے رسول خدا گریہ کرنے لگے. فرما خدایا تیرے دین کے لیے محمد اس پہ بھی کیا کرے گا؟ صبر کرے گا. کربلا 61 ہجری نہیں، اس پہ گریہ محمد نے عالم زر میں کیا تھا،
عالم ارواح میں کیا تھا۔ تبھی امیر المؤمنین جب صفین کے لیے جا رہے تھے، جب اس مقام سے گزرے تو امیر المؤمنین رکے، 2 رکعت نماز پڑھی اور گریہ کیا کہ مولا رو کیوں رہے ہیں، کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بیٹے کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ کہ ما بن نبی، کوئی نبی نہیں ہے جو یہاں سے گزرا ہو اس کے پاؤں پہ کوئی تکلیف نہ آئی ہو۔ اور تکلیف آنے کے بعد اس نے خدا سے سوال کیا، خدایا یہ کیسی سرزمین ہے، جب گزرتے ہیں تو وجود کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ایک حزن ہمارے وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا آخری امت کے آخری نبی کے نواسے کا سر یہاں پہ قلم کر دیا جائے گا۔ پھر وہ اہل سنت کی روایات، جناب اسماء بنت امیس کی روایتیں کہ رسول کس طرح حسین کو سینے سے لگا کے روتے تھے، کس طرح جناب زہرا کی شکم مبارک امام حسین تھے، فرماتے بابا یہ بچہ بڑا عجیب ہے، جب سے میرے پیٹ میں ہے بابا میں روئے جاتی ہوں اور اندر سے آواز آتی امی انا عطشان، اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں بے کفن ہوں۔ پھر وہاں رسول نے بلا کے بیٹی کو بٹھا کے بتایا کہ یہ تیرا حسین ہے جسے اس عالم میں کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس وقت بی بی پوچھتی ہیں کہ بابا جب اس غربت میں شہید کر دیا جائے گا کوئی ہوگا جو میرے حسین پہ گریہ کرے؟ آپ کا وجود دعائے رسول کے اثر کا نتیجہ ہے۔ فرماتے ہاں میری بیٹی، خدا ایک قوم بنائے گا جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں کربلا کی عورتوں پہ روئیں گی۔ کہ کسی صدی کا واقعہ نہیں ہے، ما قبل خلقت انبیاء نے اس واقعے پہ گریہ کیا ہے۔ جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو واقعاً کہتے ہیں یہ مصیبت صرف اہل زمین کے لیے نہیں، اہل السماوات کہ آسمانوں میں رہنے والے بھی ابا عبداللہ الحسین کی مصیبت پہ کیا کرتے ہیں؟ گریہ کرتے ہیں۔ یہ نظام الہی کا حصہ تھا۔ ظہور امام ہو ہی نہیں سکتا اگر انسان فرش عزا حسین کے ساتھ جڑا نہ ہو۔ یہ جوق در جوق فرش عزا نسلوں کو تیار کرتا ہے تاکہ کائنات میں الہی نظام کو نافذ کیا جائے۔ اب میں آ گیا اس فرش عزا پہ۔ کم سے کم جو انسان فرش عزا سے لے کر جاتا ہے، کم سے کم مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز کم ہے، کم سے کم مطلب یہ ہے کہ بے معرفت ترین انسان کو بھی جو چیز عطا کی جاتی ہے، عمومی، ایک ہوتی ہے نا عام لوگوں کو، ایک ہوتا ہے خاص لوگوں کو، کم سے کم جو ہمیں فرش عزا سے ملتا ہے وہ یہ آنسو ہیں۔ یہ تو ہر کوئی لے کے جاتا ہے نا فرش عزا سے، لیکن یاد رکھو حسین صرف اور صرف رونے کے لیے نہیں بنے، حسین انسان کو انسان بنانے کے لیے بنائے گئے۔ کہ کوئی 70 سال سے فرش عزا پہ آئے پر اس کے وجود میں تبدیلی نہ آئے تو سوچے میں نے حسین سے کیا لیا؟ گریہ تو فطری تقاضا ہے نا، محبت ہے امام حسین سے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تولا ہے اہل بیت سے، آل رسول سے محبت ہے تو آنسو بہتا ہے۔ لیکن مولا ہمیں حقیقت تولا اور تبرہ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب تک تولی اور تبری تمہارے وجود میں ظہور پذیر نہ ہو، تولا ظہور کرے میرے وجود میں، تبرہ ظہور ہو میرے وجود میں، ظاہر ہو، لوگ دیکھیں کہ اس کے اندر تبرہ نظر آتا ہے، لوگ دیکھیں کہ اس کے اندر تولا نظر آتا ہے۔ ہم نے تبرہ کو گالی اور لعنت بنا دیا اور ہم نے تولا کو 4 نعرے اور شعر و شاعری بنا دی۔ یہ ظاہر تبرہ ہے، یہ ظاہر تولا ہے۔ اصل تبرہ کیا ہے؟ کہ انی حرب لمن حاربکم، مولا میری ہر اس سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے۔ اب سوال ہے آج کون سا یزید ہے جس سے آپ لڑو؟ میں کہہ رہا ہوں مولا میں ہر اس سے لڑتا ہوں، میری ہر اس شخص سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے۔ انی سلم لمن سالمکم، میں نے ہر اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا مولا جس سے آپ کی دوستی ہے۔ تو پھر ڈھونڈو تو صحیح نا کون ہے جو قابل دوستی حسین ہے اور کون ہے جو دشمن ابا عبداللہ الحسین ہے۔ اگر دشمن تاریخ کا حصہ تھا
تو میں کیسے جا کے اب یزید سے لڑوں؟ کہا نہیں، کچھ یزید نما. کل کا یزید کسے قتل کر رہا تھا؟ ابا عبداللہ الحسین کو، اولاد رسول کو زندانوں میں ڈال رہا تھا، بدن پہ چھریاں اور نیزے چلا رہا تھا، جو ملا پتھر بھی ملا ابا عبداللہ الحسین کو مار رہا تھا. آج کا یزید نما جب شیعوں کو قتل کرتا ہے، وہ ویڈیوز دیکھنے کے جگر انسان کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے پارا چنار کے جوانوں کو کاٹا گیا، کس طرح سے شیعہ نوجوانوں کو گلے کاٹے گئے، کس طرح سے بسوں سے اتار اتار کر وجود پہ نشان ماتم دیکھ کر یا شناختی کارڈ سے نام پڑھ پڑھ کر مارا گیا. یہ کون ہے؟ تو سلسلہ یزیدیت رکا ہے یا چل رہا ہے؟ آج بھی چل رہا ہے. آج بھی لوگ ہیں جو کل علی برداشت نہیں ہو رہا تھا، آج علی والے برداشت نہیں ہو رہے. دو طرح کے شیعہ ہیں، ایک وہ جو محرم میں ماہ مبارک رمضان میں آہو بکا کرتے ہیں کہ ہائے محرم آ گیا، حسین مارے گئے، ہائے شب 19 آ گئی، علی کے سر پہ ضربت لگی، علی مارے گئے. یہ ایک طبقہ جو روتا ہے، گریہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے اور صدا دیتا ہے کہ حسین مارے گئے، حسن مارے گئے، علی کے سر پہ ضربت لگی، علی مارے گئے. دوسرا شیعہ جو یہ بھی کہتا ہے کہ ہائے حسین مارے گئے، جو یہ کہتا ہے ہائے علی اکبر مارے گئے، جو یہ کہتا ہے ہائے علی کے سر پہ ضربت لگی، لیکن ساتھ میں ایک اور چیز بھی کہتا ہے. وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ حسین مارے گئے، وہ ساتھ میں یہ بھی بولتا ہے کہ حسین کیوں مارے گئے، علی کو کیوں مارا گیا. جب تک اس کیوں تک نہیں پہنچو گے، یہ گریہ تجھے وہ مقام عطا نہیں کرے گا جو حبیب ابن مظاہر کو ملا. ہم صرف روئیں اور یہ پتہ نہ ہو کہ امام حسین کو کس وجہ سے مارا گیا تھا. امیر المؤمنین جیسی شخصیت جو عالم بھی ہے، جو فاضل بھی ہے، جو زاہد بھی ہے، جو مسجد میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، جو یتیم پروری بھی کرے، جو غریب پروری بھی کرے، جو عدالت میں اتنا سخت ہے، جو غریبوں کا مال بھی دے، لیکن اسے ہی مارا جا رہا ہے. کیوں مارا جا رہا ہے؟ علی کی فطرت کی وجہ سے، کیونکہ علی کی فطرت فطرت خدا کا نام ہے. وہ شیطان اس فطرت کو پسند نہیں کرتا. ہاں تم چاہے نام کسی کا بھی لو، اہل بیت کا نام بھی لو، شاید تجھے کوئی نہ مارے، لیکن جب تم اس فطرت الہی پر آؤ گے، جب تم اپنے اندر صفات حسین کو پیدا کرو گے، پھر تمہیں بھی اسی طرح مارا جائے گا جس طرح تمہارے اماموں کو شہید کر دیا گیا تھا. تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر دنیا کے کونوں میں چن چن کے مارا جائے گا، کیونکہ تم کس کی فطرت پہ اور کس کے پیغام پہ چل رہے ہو؟ ابا عبداللہ الحسین کے پیغام پہ چل رہے ہو. آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو کہتا ہے فلاں فلاں شخصیتوں کو بت بناؤ اور بس پوچھتے رہو، لیکن یہ نہ بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا تھا. آج صرف حضرت آدم کا قصہ پڑھو، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ آدم کو جنت سے نکالا کیوں گیا تھا. یہ بھی تو بتاؤ کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے کیوں تھے. قرآن بار بار انسان کو بیدار کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے قوم عاد کو کیوں تباہ کیا، میں نے قوم سمود کو کیوں تباہ کیا. ایسے ایسے شہر بنائے تھے لم یخلق مثلھا فی البلاد، جیسے شہر دنیا میں کسی نے نہیں بنائے تھے، لیکن دیکھو آج نہ ان کا نام ہے نہ نشان ہے. بڑے بڑے تختوں پہ بیٹھنے والے، خدا کی خدائیت کو للکارنے والے، ابراہیم کو آتش نمرود میں پھینکنے والے، آج نام نمرود کا روشن ہے یا نام ابراہیم کا روشن ہے. تم کس فکر کے اندر زندگی گزار رہے ہو؟ تو دشمنی ہمیشہ عادات سے ہوتی ہے، رفتار سے ہوتی ہے. آج جب یزید پہ لعنت بھیجتے ہو، یہ لعنت اس کی کھال و گوشت پر نہیں ہے. یزید کو اس کے بدن نے یزید نہیں بنایا، یزید کو یزید کی فکر نے یزید بنایا تھا. ایک عالم دین تھے، مجتہد تھے،
کہتے ایک آدمی تھا ڈیلی خمس دینے آتا تھا، ہر سال آتا تھا خمس اپنا لے کر، مثلاً 5 لاکھ لے کر آتا تھا ہر سال، اس سال آیا تو 30-40 لاکھ خمس لے کر آیا۔ تو کہا ماشاءاللہ اس سال آپ بڑا لائے ہیں، کہ الحمدللہ اللہ نے بڑی برکت دی ہے۔ کہیں اچانک برکت کہاں سے آ گئی؟ کہا کہ قبلہ اس طرح ہے کہ ہم نے کوئی سامان لیا ہوا تھا، جیسے گندم ہے، چنے ہیں، چاول ہیں، ظاہر ہم نے اسٹاک کیا ہوا تھا، اپنے انبار میں رکھا ہوا تھا، اور لوگوں سے ڈیلنگ کی ہوئی تھی، کسی نے 1 من، کسی نے 10 من، کسی نے 15 من، مثلا 1 من 500 روپے پہ ہم نے ڈیل چلائی ہوئی تھی۔ ابھی ان کو مال دیا نہیں تھا، اچانک حالات ایسے بدلے کہ مارکیٹ میں اس چیزوں کی قلت ہو گئی، اور جب قلت ہوئی تو ریٹ کیا ہو گیا؟ اوپر چلا گیا۔ 500 کی چیز 3000 میں ہو گئی۔ تو کہا الحمدللہ 3000 ہو گئی، تو ہم نے ساری ڈیلیں کینسل کر دی اور ہم نے سارا مال 3000 میں بیچ دیا۔ اس مجتہد نے اسے دیکھا کہ تو نے وہی کام کیا ہے جو شمر نے کیا تھا، تو نے حبس کر دیا چیزوں کو۔ پانی تھا پر اس نے پانی روکا اور حسین کو نہیں دیا، پانی تھا پر پانی روکا، علی اصغر کو نہیں دیا، کہ یہ صفت حبس مال ہے، اشیاء کو حبس کرنا حرام ہے ہمارے یہاں، اور تو خوش ہو رہا ہے کہ اللہ نے برکت دی ہے۔ تو نے چیز کو مہنگا بیچا، جبکہ جانتے ہو معاشرے میں اس کی شدت سے ضرورت بھی ہے، وہ لوگ کیسے ان اشیاء کو خریدیں گے، کس طرح سے اپنی زندگیوں کو چلائیں گے۔ اب سسٹم حسین میں ہے، لیکن کام کس کا کر رہا ہے؟ شمر کا کام کر رہا ہے۔ نام حسین کا لے گا، مجلس میں آئے گا، روئے گا، لیکن اسے پتا ہی نہیں کہ میں کس کے راستے پہ چل رہا ہوں، شمر کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ جنگ صفین 3 سے 6 دن کہتے ہیں امیر المؤمنین کا پانی صفین والوں نے بند کر دیا، امیر شام کے لشکر والوں نے۔ مولا علی نے کہا اٹیک کرو، اٹیک کیا، بڑی سخت جنگ ہوئی، لیکن خدا نے علی کو فتح دی۔ وہ سارا پانی کس کے قبضے میں آ گیا؟ علی کے قبضے میں آ گیا۔ جب علی کے قبضے میں آیا تو بعض اصحاب امیر المومنین نے کہا کہ مولا علی ہمیں اتنے دن انہوں نے پیاسا رکھا، ہم بھی ان پہ پانی بند کریں گے۔ امام نے کہا نہیں، علی ابن ابی طالب چلو انہوں نے 1 ہفتہ بند کیا تھا، مولا ہمیں 3 دن تو بند کرنے دیں۔ مولا نے فرمایا اگر 3 دن بھی بند کرو پھر ابو طالب کے بیٹے میں اور ابو سفیان کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کا کوئی فرق تو رکھو جو تمہارے درمیان اور ان کے درمیان۔ یہی فرق ہے کہ حسین اپنا سارا پانی اور کے لشکر کو پلا دیتے ہیں، اور وہ 6 مہینے کے بچے کو 1 گھونٹ پانی کا پینے نہیں دیتے۔ یہ فرق ہے، یہ صفات ہیں کہ وہ ظلم کرتے ہیں، تو مظلوم پرور ہے، اور انہی صفات کی وجہ سے خدا تجھے کیا کرتا ہے؟ مقام عطا کرتا ہے۔ وہ ہم سے غافل نہیں ہیں، ہم یقیناً ان سے غافل ہو سکتے ہیں۔ مرش عزا سوئے ہووں کو بیدار کرتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو 313 اصحاب امام زمانہ ہوں گے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں تقریباً 450 افراد، مثلا ابھی 450 افراد، اگلے سال 450 افراد۔ کچھ ایسے افراد ہیں جن کو اوتاد یا ابدال بولا جاتا ہے، یہ امام زمانہ سے منسلک ہوتے، لیکن یہ ان 313 کی طرح نہیں ہے کہ ان کی زندگیاں امام زمانہ کی طرح اتنی لمبی ہوں۔ یہ نارمل انسانوں کی طرح، آپ کی طرح، میری طرح زندگی گزارتے ہیں، لیکن یہ منسلک ہوتے ہیں کس سے؟ اب عبداللہ حسین سے۔ اور کائنات میں کوئی بھی بندہ کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، خلوص دل سے رابطہ کرتا ہے، تو امام زمانہ ان کی مدد کو یقیناً جاتے ہیں۔ سلسلہ نور چل رہا ہے، جاذبہ نور چل رہا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا بھی تھا، آغائے جعفر مجتہدی۔
ان کے لیے مشہور تھا. ایک تو آقا مجتہدی تہران والے ہیں جو مرحوم ہو گئے، جن کے بہت سارے دروس اخلاق انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں. دوسرے تھے آقا جعفر مجتہدی. ان کے لیے مشہور ہے، یہ اوتاد میں سے تھے، یعنی جن کی ملاقاتیں امام زمانہ سے ہوتی تھی، اور کئی لوگوں کی رہگشائی کی، کئی مراجع ان سے جا کے فیض لیتے تھے، ان سے ملتے تھے. بہت ہی گمنام شخصیت تھی اپنے زمانے میں. تہران کا ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر طباطبائی، وہ اپنا واقعہ نقل کرتا ہے. کہتا ہے میں میڈیکل کی پڑھائی کے لیے جرمنی گیا. وہاں پہ ایک شہر ہے ایتھن میں، وہاں سے کہہ رہا میں پڑھ رہا تھا. کوئی 6-8 مہینے گزرے، اور لیکن جب ایران تھا تو میں کافی مانوس تھا آغا جعفر مجتہدی سے. میں تو ان کے درس میں چلا جاتا تھا. جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، صاحب نفس ہوتے ہیں، تو ان کی محفل میں بھی بیٹھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. اب سوچو جب علی کے نوکر کی محفل میں اتنا سکون ہو تو علی کی محفل میں کتنا سکون ہو. یہ کامل الزیارات کی روایات ہیں. فرماتے جب خدا یوم قیامت اعلان کرے گا جنتیوں کو، بولے گا کہ کہاں چلے جاؤ؟ جنت میں چلے جاؤ. آئے بشیر نجفی صاحب کہتے ہیں قرآن میں 2 طرح کی آیتیں. ایک ہے جہنمیوں کے لیے کہ بالرواسی، جب ان کو حکم ملے گا جہنم میں جاؤ تو یہ جانا نہیں چاہیں گے، کیونکہ جہنم ہے، آگ ہے، تکلیف ہے. تو ان کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کر ان کو ملائک گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکیں گے. کہ یہ تو سمجھ آتا ہے آگ کسی کو نہیں پسند. لیکن دوسری آیت یہ ہے کہ جب جنتیوں کو حکم ہوگا کہ جنت میں لے جاؤ تو کہتے ہیں ملائک ان کو بائی فورس، ایک بندہ جنت میں جا ہی نہیں رہا، اسے کہہ رہا بھائی جنت جا، اسے دھکے دے دے کے جنت میں بھیجیں گے. کہتے یہ آیت میری سمجھ بھی نہیں آئی کہ بھائی جہنم کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، جہنم آگ ہے، ایک بندے کو بائی فورس جنت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے کہ آپ جنت میں جاؤ. کہتے ہیں کئی سالوں تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا. جب یہ روایت پڑھی کامل الزیارات میں، کہ فرماتے ہیں اس روایت میں کہ خدا حکم دے گا جنتیوں کو کہ جنت میں جاؤ، یہ جنت نہیں جائیں گے. کہ کیوں نہیں جائیں گے؟ امام معصوم فرماتے ہیں کیونکہ اسی وقت حسین ابن علی آئیں گے. تو یہ ابا عبداللہ الحسین کے گرد پروانوں کی طرح گھومتے رہیں گے. ملائکہ کہیں گے جنت، یہ کہیں گے ہماری جنت وہی ہے جہاں حسین موجود ہے. یہ صرف اور صرف کس کے پیچھے ہوں گے؟ ابا عبداللہ الحسین کے پیچھے ہوں گے. تو اب امام کا تو یہ مرتبہ ہے. اب میں بات کر رہا ہوں ان کے غلاموں کی، جو اوتاد ہیں، جو ابدال ہیں. کہتے ہیں ایتھنس میں گیا پڑھائی کے لیے. سردی تھی بہت، برف باری، کہ 6-8 مہینے کے بعد ابھی دوسرا سیمسٹر سمجھے شروع ہی ہوا تھا. تو میں اپنی بلڈنگ میں جب داخل ہوا اور گھر کا دروازہ کھولا تو نیچے کوئی لیٹر پڑا ہوا تھا. خط اٹھایا اور خط کو کھولا تو فارسی میں لکھا ہوا تھا کہ طباطبائی میں جعفر مجتہدی ابھی ایتھنس میں ہوں اور اس ایڈریس پہ آ کر مجھ سے ملو. کہتے میں پریشان، یہ کبھی ایران سے نکلے ہی نہیں، کہاں جرمنی، کہاں آغا جعفر مجتہدی. اور کچھ ہی دن پہلے مجھے پتا چلا کہ ان کے ایک طرف فالج آیا ہے، وہ گھر پہ اپنے بستر پر ہیں، وہ چلنے کے قابل نہیں، یہاں کہاں اور وہاں کہاں. پریشان. لیکن میں نے کہا نہیں، یہاں پر نام ان کا لکھا ہے تو جانا تو بنتا ہے. کہتا ہے جو ایڈریس انہوں نے لکھی فوراً کپڑے وپڑے بدلے اسی ایڈریس کی طرف. کہتا ہے ایتھن شہر کے کسی دور دراز کنارے میں بہت اونچی جگہ پہ ایک گھر کا ایڈریس انہوں نے دیا تھا. ایک چھوٹا سا گھر ہے لیکن اوپر جانا پڑتا تھا. کہتے ہیں برف باری اتنی، سردی اتنی. اب میں نے کہا اوپر تک جاؤں تو کیسے جاؤں، پتہ نہیں خط سچا بھی ہے کہ نہیں ہے، کروں تو کیا کروں. کہتا میں اوپر مشکلات تھیں، کیسے چڑھوں، برف اتنی تھی اور اس شک میں بھی تھا کہ جاؤں کہ نہیں جاؤں. اتنے میں دیکھا اوپر سے گھر کا دروازہ کھلا اور آغا جعفر مجتہدی کی آواز آئی اور کہا طباطبائی ڈرو نہیں، یا علی کر کے اوپر آ جاؤ. کہتے سارے شک و شبہات ٹوٹ گئے. میں نے کہا نہیں، یہ تو آغا جعفر ہی ہیں، انہی کی آواز ہے. کہتا میں نے بھی یا علی کر کے بڑی زحمت کر کے اوپر تک پہنچا کمرے میں کہ آغا جعفر کو دیکھا.
چہرے نورانی کو دیکھا، سینے سے لگایا، بوسا دیا انہوں نے مجھے، کہا بیٹھو، کچے سے اندر گیا تو دیکھا بستر پر ایک جوان ہے جو بیٹھا ہے، لیکن اس کے چہرے سے، حالات سے لگ رہا ہے کہ ابھی کسی بڑی بیماری سے جاں بر ہو کے بیٹھا ہے۔ وہ تھکاوٹ، وہ چہرے کی سستی، وہ رنگ پریدگی، اور ایک بوڑھی خاتون ہے جو اپنے بچے کو سوپ پلا رہی ہے۔ کہتے چند باتیں کی آغا جعفر سے اور میں بیٹھا، انہوں نے کہا آپ بیٹھیں، میں بیٹھا، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے وضو کے لیے باہر گئے، وضو کرنے دوسرے کمرے میں۔ تو میں اس بوڑھی خاتون سے بات کرنے لگا، میں نے کہا کہ آپ ان کو جانتی ہیں؟ کہ نہیں میں نہیں جانتی۔ کہ یہ آپ کے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے کینسر تھا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور کہا کہ آپ کا بیٹا 2-3 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ کہتی ایک ہی بیٹا، بوڑھی خاتون ہوں، میں کرسچن ہوں، لہٰذا میں بڑا روئی اور میں نے حضرت مریم سے توسل کیا۔ میں نے کہا بی بی مریم میرے بیٹے کو بچا لو، ایک ہی بیٹا ہے۔ خلوص کے ساتھ نیک خاتون تھی کہ بہت زیادہ میں نے توسل کیا۔ تو میں رو رو کے مجھے نیند آ گئی، خواب کے عالم میں میں نے بی بی مریم کو دیکھا۔ میں نے کہا بی بی مریم، اب آپ کے بیٹے مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو لا علاج بیماریوں میں تھے، حضرت عیسیٰ ان کو شفا دیتے تھے، لہٰذا ہم کس سے توسل کریں؟ ہم آپ ہی سے تو توسل کریں گے، میرے بیٹے کو شفا دیں۔ کہتے بھی مریم نے کہا اب یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ تو کیا مطلب؟ کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اس کی ایک بیٹی ہے فاطمہ، اور تمہارے زمانے میں جو اللہ کا نمائندہ روئے زمین ہے اسی کا بیٹا ہے مہدی۔ کہ اب یہ شفا وفا کا کام ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے کام میں ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب جو مانگنا ہے کس سے مانگو؟ ان سے مانگو۔ کہتی ہے میں نیند سے اٹھی، مجھے 3 نام یاد ہو گئے، محمد، فاطمہ، مہدی۔ کہتی ہے میں نے بڑی مشکل سے یہ 3 نام میرے ذہن میں گویا حق ہو گئے، رہ گئے۔ اب میں ان تینوں ناموں کو پکارتی رہی، محمد، فاطمہ، مہدی۔ زیادہ فوکس تھا میرا آخری نام پر، کہ انہوں نے کہا آخری زمانے میں جو شفا دینے کی جس کے پاس ذمہ داری ہے وہ یہ مہدی ہیں۔ کہتا میں 3 نام دہراتی رہی اور گریہ بھی کرتی رہی۔ اتنے میں میرے گھر کا دروازہ کھٹکا، دروازہ کھٹکا، یہی شخص جو ہیں یہ یہاں پہ آئے، اور یہ جیسے آئے میرا بیٹا بستر پہ سو رہا تھا۔ کہتے مجھے نہیں پتا، انہوں نے میرے بیٹے کے کمر کے نیچے ہاتھ دیا اور وہی 3 نام لیے، محمد، فاطمہ، مہدی، اور ایک چوتھا نام لیا جو مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سا نام تھا، بس وہ نام لینا تھا، میرا بیٹا بستر سے کھڑا ہو گیا۔ کہتے میں ان کے قدموں پہ گر گئی، آپ حضرت مسیح ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ مہدی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے بھیجا مہدی نے ہے کہ جہاں کسی کو مشکل گرفتار ہوتی، میں ان کا ایک چھوٹا سا نوکر ہوں، انہی کے ذریعے سے کسی کو شفا دینی ہو دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم بات ہی کر رہے تھے اور اتنے میرا بیٹا جیسے اٹھا، اس نے فوراً کہا کہ اماں مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، کہ اتنے دنوں سے جس نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں۔ اتنے میں گئی اپنے بچے کے لیے سوپ لے کر آئی۔ کب بات کر ہی رہے تھے آغا مجتہدی آئے۔ اب یہ تو جانتے تھے فضیلت آغا جعفر مجتہدی کو۔ انہوں نے کہا آغا جعفر مجتہدی سارا قصہ میں نے سن لیا، وہ چوتھا نام کون سا تھا؟ 3 نام کا تو اس نے بتا دیا، محمد، فاطمہ اور مہدی۔ آغا جعفر مجتہدی نے کہا بیٹا کوئی بڑا نام ہے جو تم سب کو پتا ہے؟ کہ آپ نے وہ کون سا نام لیا جس سے شفا ہو گئی؟ کہ میں نے اس مریض کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور وہ چوتھا نام علی ابن ابی طالب کا نام تھا۔ کہے کہ یا علی سے میں نے اس مریض کو کیا کر دی؟ شفا دے دی۔ دنیا کی کوئی مشکل نہیں جسے آل رسول حل نہ کر سکیں۔
یہ زیارت جامع کبیرہ صرف زیارت نہیں، مستقیم معصوم سے منقول ہے۔ فرمایا جو کچھ خدا دے سکتا ہے وہ سب کچھ آل رسول عطا کر سکتے ہیں، کیونکہ مظہر صفت پروردگار عالم ہے۔ خدا نے اختیار دیا ہے محمد اور آل محمد کو، لیکن فرمایا کمی کس میں ہے؟ ہمارے وجود میں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ یا تو ہم بہت کم مانگتے ہیں یا تو ہم بالکل نہیں مانگتے۔ یہ کل بتاؤں گا کہ کس طرح مانگنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی کلمہ پڑھنا چاہیے، شیعہ نہیں آپ؟ ایک بار پڑھ لیا تو ہو گیا۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ واولادہ المعصومین حجج اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ محمد فرما اگر وجود حجت خدا سے منسلک رہے عطا ہوتا ہے۔ اب کتنا مانگنا چاہیے یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کا ذکر کریں گے۔ بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں ایران میں، آغائے حق شناس ذاکر اہل بیت کہتے ہیں ان کے گھر میں مجلس تھی۔ کہتے ہیں پہلے دن جب مجلس پڑھنے گیا اور تو انہوں نے ایک چٹھی بھیجی کہ آج علی اصغر کے مصائب پڑھنا ہے۔ بیٹا میں نے پڑھے پہلی محرم کو اصغر کے مصائب۔ کہتے دوسرے دن گیا، پھر انہوں نے چٹھی لکھی کہ آج علی اصغر کے مصائب پڑھنا ہے۔ میں نے پڑھے کہ 6 محرم ہو گئی، پھر کہا کہ علی اصغر کے مصائب پڑھنا۔ کہتے ہیں مجلس ختم ہوئی، میں نے آغائے حق شناس کو کہا، میں نے کہا قبلہ میں مولا کا ذاکر ہوں، مجھے دوسرے مصائب بھی آتے ہیں، شاید آپ کو شک ہو مجھے نہیں آتا مولا، میں سب کے مصائب پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تجھے دوسرے مصائب آتے ہیں۔ کہا پھر آپ بار بار کیوں کہتے ہیں علی اصغر کے مصائب پڑھو؟ کہا مجھے اصغر سے کچھ چاہیے۔ ایران میں جب صدام بمبارمنٹ کرتا تھا تو یہی ایک اور مرجع تقلید کا واقعہ ہے۔ کہتے وہ ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھتے تھے اور منت مانی کہ جب تک یہ بمبارمنٹ بند نہ ہو جائے پڑھتا رہوں گا۔ کہتے ہیں 38 دن گزر گئے، زیارت عاشورہ پڑھتے رہے لیکن یہ بم گرنا بند نہیں ہوئے۔ 29واں دن ہوا، امام حسین سے شکایت کی مولا میں روز آپ کی زیارت پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ حملے رک جائیں۔ کہتے عالم رؤیا میں ابا عبداللہ الحسین کو دیکھا، فرمایا اگر ہم سے کچھ چاہیے تو ہمیں علی اصغر کا واسطہ دو۔ یہ ننا سا باب الحوائج، فرمایا یہ وہ واسطہ ہے جو خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ میں مستند واقعات اور کلام معصوم سے 2 ننھے بچوں کا ذکر معصوموں نے فرمایا۔ دنیاوی مشکلات ہوں، کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، فرمایا گھروں میں یا 10 دن یا 5 دن حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھایا کرو اور خدا کو اس ننھے سے بچے کا واسطہ دیا کرو، خدا مشکل کو دور کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا 4 سالہ سکینہ،
شیخ کافی کا بیٹا شفا ملی بی بی سکینہ کی وجہ سے، جناب علی اصغر جنگیں رکیں ان کی باب ذکر مصیبت کی وجہ سے۔ یہ وہ دروازے ہیں جو خدا نے آپ کے لیے ہمارے لیے قرار دیے ہیں۔ دیکھو ایک باپ جب گھر جاتا ہے نا اور اس کا بچہ بیمار ہو، 6 مہینے کا بچہ بخار ہو، بیمار ہو، تو سب سے زیادہ جو تڑپتا ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ وہ فوراً شوہر کو بولتی ہے اتنی دیر کہاں تھے، روز دیر کر کے جائے مسئلہ نہیں، لیکن جس دن 6 مہینے کا بچہ بیمار ہو نا تو یہ ماں ڈانٹنے پہ آ جاتی ہے، اتنی دیر کر کے آئے، پتہ نہیں بچہ بیمار ہے۔ یہ فوراً بچے کو اٹھا کے جب ہاسپٹل کی طرف جانا چاہتا ہے نا، یہ ماں جلدی جلدی سے برقع پہن لیتی ہے، یہ کہتا آپ رک جائیے میں ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں، باہر رش ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، آپ گھر پہ رہیے۔ لیکن ماں کو کچھ سمجھ نہیں آتا، کہتے میں اپنے بچے سے جدا ہونا نہیں چاہتی۔ عجب کیفیت تھی ابا عبداللہ الحسین کی، کہتے ہیں 2 جگہیں ایسی تھیں، امام معصوم ہے، وجود صابر ہے، لیکن فرماتے ہیں حیرت کو ہم نے حسین کے چہرے پہ دیکھا کہ وہ حسین پریشان ہو گئے کہ میں اب کروں تو کیا کروں۔ فرما ایک وہ گھڑی تھی جب علی اکبر کے لاشے پر آئے، دوسرا وہ مقام تھا جب ہاتھوں میں علی اصغر کا ننھا سا بدن تھا اور حسین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس ننھے سے بدن کو کروں تو کیا کروں۔ اللہ جانے رباب پہ کیا گزری۔ خدا کو آج اس بی بی کا واسطہ دیں، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی حسین وعلی اولاد وعلی بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے آواز دی حل میں ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ اب تک تنہا رہ گئے امام حسین،
میدان کربلا میں گئے، راوی کہتا ہے نظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھے کہاں ہے میرا اکبر، کبھی بائیں دیکھے کہاں ہے میرا لشکر، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ بیبیاں کہتی ہیں آواز کا آنا تھا، خیموں میں بیبیوں نے بلند بلند آواز سے رونا شروع کیا۔ زینب جانتی ہے حسین کو میری چادر کی پرواہ ہے، یہاں بیبیوں نے رونا شروع کیا، یہاں لشکر یزید نے خوشیاں منانا شروع کی۔ وہ جو ہم سے کچھ نہیں مانگتا تھا آج مدد مانگ رہا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ منظر ہوا ایک 6 مہینے کا بچہ جھولے میں رونا شروع کیا، شاید کہہ رہے تھے بابا اگر جوان ہوتا کہتے ہیں اتنا رویا اتنا رویا، 6 مہینے کا بچہ جھولے سے زمین پہ گر گیا۔ بیبیوں کا رونا سنا، مولا خیموں کی طرف آئے، زینب اتنا نہیں رو، حسین کا تیرا رونا برداشت نہیں ہے۔ مولا علی اصغر بڑا رو رہا ہے، زینب مجھے دو میں اپنے بچے کو پانی پلاؤں گا۔ جب چہرہ اصغر کو دیکھا آنکھوں کے نیچے سیاہی، شدت پیاس کی وجہ سے ہونٹ پھٹ چکے ہیں، کہیں بچہ شدت پیاس سے مر نہ جائے۔ کہتے ہیں کربلا میں اتنی گرمی تھی، اپنے بچے کو گود میں لیا، ابا کے دامن سے چہرہ چھپایا، میرے بچے کی کھال بڑی نرم ہے، کربلا کی دھوپ بڑی گرم ہے۔ کائے فوج اشکیا ایک گھونٹ میرے بچے کو پلا دو، دشمنی حسین سے ہے، میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ ایک لئی نے آواز دی حسین تو بہانہ بنا رہا ہے، پیاس تجھے لگی ہے، بہانہ بچے کا بنا رہے ہو۔ اتنا کہنا تھا، ننھے سے بدن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا کہ علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کرو۔ ایک مرتبہ خشک زبان نکلے، فوج اشکیا منہ چھپا چھپا کے رونے لگے۔ ابن سعد نے کہا حرملہ جلدی کر، کہیں لشکر میں انقلاب نہ آ جائے۔ اقتا کلام الحسین، علماء پڑھا کرتے ہیں، لئی نے تیر و کمان لیا، نشانہ لیا، ہاتھ لڑ رہے، تیر و کمان گر گیا۔
دوبارہ نشانہ لیا، ہاتھ لرز ہے۔ ابن سعد نے کہا حرملا کیا حسین سے ڈرتے ہو یا 6 مہینے کے بچے سے؟ کہا حرملا جب جب تیر مارنا چاہتا ہو ایک کالے برقعے میں بی بی ہے، سر پہ قرآن ہے، کہتی ہے حرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ او میرا 6 مہینے کالے اصغر لائی نے کہا میں تیری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، تم بچے کا نشانہ لے۔ حدیث و عربوں کے یہاں 2 طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک تیر انسانوں کو گرانے کے لیے، ایک تیر گھوڑوں کو گرانے کے لیے۔ لائی نے وہ تیر اٹھایا جس کا وزن اصغر سے زیادہ تھا، یہاں تیر کمان سے نکلا من الاذن الى الاذن بالزبال اصغر۔ میرے استاد پڑھا کرتے تھے، ابھی امام حسین خطبہ دے رہے تھے، اچانک حسین نے محسوس کیا کچھ خون کی چھینٹیں ہیں جو حسین کے چہرے پہ لگی ہے۔ نیچے دیکھا چھوٹا بچہ تھا، جیسے تیر لگا دونوں بازو بابا کی طرف اٹھائے، گویا کہہ رہے بابا تیرے اصغر نے خود کو تجھ پہ قربان کر دیا۔ مختصر کروں، کہتے ہیں جب حسین اصغر کو لائے تھے ایک سفید کپڑے میں بچے کو لپٹا تھا، راوی کہتا ہے جیسے تیر لگا بچے نے ننھے سے بازو اٹھائے، حسین نے خنجر نکالا، اس کپڑے کو پھاڑنا شروع کیا جس میں بچہ لپٹا ہوا تھا۔ مولا سے پوچھا مولا کپڑا کیوں پھاڑا؟ کہ حسین چاہتے تھے بچے کو تڑپنے میں آسانی ہو۔ کربلا کے کسی شہید کو مولا نے نہیں دفنایا، یہ کربلا کا واحد شہید جسے حسین نے دفنایا، کیونکہ مولا جانتے تھے میری شہادت کے بعد بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، سروں کو تن سے جدا کیا جائے گا۔ کہاں میرے اصغر کا بدن، کہاں گھوڑوں کی ٹاپ، لیکن ہائے حسرت حسین جب 11 محرم کا دن آیا، سروں کو گنا گیا ایک سر نہیں تھا۔ ظالم نے حکم دیا 40 نیزے سوار نیزے زمین میں مارے، یہاں نیزے زمین میں جاتے تھے یا رباب کا کلیجہ ہلتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک نیزہ زمین میں گیا، ایک ننھا سا بدن زمین سے باہر آیا، رباب کی فریاد بلند، ہائے میرا علی اصغر۔ ایک مرتبہ تیر سے اور پھر ظالم کے نیزے سے، پھر لیں کے تلوار سے، ماتم حسین۔